حضرت محمد کی زندگی۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ اس نور سے دنیا روشن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انسان کو جہالت اور گناہوں سے بچانے کے لیے اس نور کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت تھی کہ اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اور سب سے بڑی نعمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی تھے تو والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ 8 برس کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب اور ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے سنبھالی۔ وہ دونوں آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیرت کے مالک تھے۔ آپ نے عربوں کو توحید کی طرف بلایا اور شرک و جہالت کو ختم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، غریبوں اور یتیموں کے ہمدرد تھے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم کرتے۔ آپ بہت عاجز اور انکساری والے تھے۔ اپنے کپڑے خود سی لیتے، جوتے خود مرمت کرتے اور بکری کا دودھ خود دھوتے۔ کوئی بھی آپ سے مدد مانگتا تو آپ فوراً اس کی حاجت پوری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ظاہری آسائشوں سے دور رہتے۔ اگر کسی تکلیف میں ہوتے تو بھی کبھی شکوہ نہ کرتے۔ آپ کو نماز سے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، کیونکہ نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری میں بھی بے مثال تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جنگ بدر کے دن جب دشمن کے سب سے قریب ہونا ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے، حالانکہ آپ دشمن کے سب سے آگے ہوتے۔ قریش نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، گالیاں دی اور جنگیں لڑی، لیکن آپ نے ہر ظلم پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ نے فرمایا، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سب سے فصیح اور بلیغ تھی۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، جب قرآن میری زبان پر نازل ہوا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ وہ نیک، سخی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مکہ والے آپ کو صادق، سچ بولنے والا اور امین، امانت دار کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سب آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ نے کمزوروں کی ہمیشہ مدد کی اور کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ جب کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود رکھنے کا جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین فیصلہ کر کے سب قبیلوں کو راضی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں پتھر رکھا اور سب سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کیا۔ 40 برس کی عمر میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ ابتدا میں آپ نے خفیہ طور پر یعنی چھپ کر اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ السلام تھی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد حضرت علی علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ شروع کی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، مگر آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہمیشہ آپ کے محافظ رہے۔
مکہ کے ظلم و ستم بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ رات لیلۃ الہجرہ کہلاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے بستر پر سو گئے تاکہ کفار دھوکہ کھا جائیں۔ مدینے والوں نے خوشی سے آپ کا استقبال کیا اور شہر کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا۔ مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ پھر بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت کئی جنگیں ہوئی۔ جنگ میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے اور بہادری دکھاتے۔ غزوہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک وار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنوانس کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ کسی کے گھر کو لوٹا نہ گیا، نہ کسی عورت کی بے حرمتی کی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بت توڑ دیے اور صرف اللہ کی عبادت قائم کی۔ آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کے سامنے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ وہ میرے بعد تمہارے مولا اور رہبر ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور وصال فرما گئے۔ یہ دنیا سب سے عظیم استاد، رہنما اور نجات دہندہ سے محروم ہو گئی۔ حضرت علی نے غسل و تدفین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے قریب دفن کیا گیا۔